آج کا یہ اسٹیج، آج کا یہ بینر، آج کا یہ اجلاس ملک ہندوستان کے عظیم خانوادے اور سپوت کی عظیم صدارت حضرت مولانا مفکر ملت احمد غنی فیصل الرحمانی متصلون امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کی صدارت میں اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔ آج آپ کی یہ حاضری، آپ کی یہ موجودگی، آپ کا جذبہ، آپ کا جوش اور آپ کی ایمانی غیرت اس بات کی غماز اور علامت ہے کہ آپ اس قانون کی واپسی تک اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت پر اور امارت شریعت کی آواز پر جہاں تک جانا پڑے گا آپ جانے کے لیے مکمل تیار ہیں انشاءاللہ۔ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، ملک ہندوستان ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے اور ایک ایسا محیط زمانہ اور ایک ایسا پرفتن زمانہ جس میں یہاں کی اقلیتوں کے دلوں میں ڈر ہے، یہاں کی دوسری سب سے بڑی اکثریت مسلمان مسلسل پریشان ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے قربانی دی ہے۔ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، اس دن کے لیے نہیں کہ ہم کسی کی غلامی کو قبول کر لیں، کسی کے ظلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور ہم اپنے دینی شعائر کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیں اور ظالمانہ قانون کو قبول کر لیں اور خاموش ہو جائیں۔ یاد رکھیے ہم ان عظیم باپ کے ثبوت ہیں جنہوں نے اس ملک کو انگریز کی ظالم قوت سے آزاد کرایا۔ انشاءاللہ ہم بھی جب تک اس سارے قانون کو واپس نہیں کرا رہے تھے اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے، سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ مجھے افسوس ہے مرکزی حکومت کے رویے پر۔ میں حضرت امیر شریعت کی موجودگی میں اور ملک کے بڑے علماء میں قائدین ہوئی یہ دربھنگہ کی سرزمین علم و دانش کی سرزمین ہے، یہ دربھنگہ کی سرزمین حضرات اکابر اور علماء کرام کی سرزمین ہے، یہ دربھنگہ کی سرزمین اپنے دامن میں انمول قیمتی جوہر اور دولت رکھتی ہے۔ ہم آپ تمام کو یہ لڑائی بڑھا کر کے کہیں گے کہ حکومت کا رویہ ظالمانہ ہے، حکومت کی پالیسی جابرانہ ہے، حکومت ملک کو ایک ایسی آگ میں جھونک دینا چاہتی ہے کہ یہ ملک اس حکومت کو کسی بھی طرح معاف نہیں کرے گا۔ اور خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، ملک صرف وزیر اعظم صاحب کا نہیں ہے، ملک صرف وزیر داخلہ صاحب کا نہیں ہے، یہ ملک